حمد و ثنا کے لائق ہے، تیرے جیسا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ میرے یسوع ہماری مدد کر، bless God, help us God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Praise you God, praise you God. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. I worship you God, I worship you God, I worship you God. تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ ابھی پچھلے ہفتے نہیں بلکہ 2 ہفتے ہمارے مس ہو گئے، تو اس سے پہلے ہم نے 2 نئے سبجیکٹ شروع کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ ایک تھا لیڈرشپ اور دوسرا سبجیکٹ تھا پاکیزگی، ہولینس۔ ہولینس اور لیڈرشپ، یہ دونوں سبجیکٹس ہیں جو اس سیمیسٹر میں ہم پڑھیں گے۔ میں نے بھائی فلپس کو انوائٹ کیا ہے، جو کھاریاں میں ہمارے پاسٹر ہیں، وہ لیڈرشپ کے موضوع پر جو ٹیچنگ ہے وہ دیں گے، یعنی یہ سبجیکٹ بھائی فلپس ٹیچ کریں گے، اور ہولینس والا جو لیسن ہے وہ میں کنٹینیو رکھوں گا۔ اس کے لیے یہ ہے چونکہ بھائی کافی دور سے ٹریول کر کے آئیں گے، اس لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ جس دن وہ آتے ہیں، جمعرات کو یا جمعے کو وین ایور، تو وہ دونوں کلاسیں وہ ٹیچ کریں، تاکہ ہفتے میں 2 بار ان کو نہ آنا پڑے، ایک ہی دن میں دونوں کلاسز وہ ٹیچ کریں، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے ہم دوسرے سبجیکٹ کو پڑھیں گے۔ ہم بھائی فلپس کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور آج کے لیڈرشپ کے جو موضوع ہے اس کو آگے وہ کنٹینیو کریں۔ ویلکم، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔ خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں یہ جو وقت خدا نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں باہم جمع ہوں اور مل کر ہم خداوند کے کلام کی باتوں کو سنیں اور سیکھیں۔ اور میں یہاں پہ شکر گزار ہوں۔ خداوند کا شکر گزار ہوں اپنے عزت مآب جناب بشپ صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آؤں اور خداوند کے کلام کی باتیں جو خداوند نے مجھے دی ہیں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اور اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں کہ پاک روح جو ہمارا اچھا استاد ہے، ہم پاک روح کے وسیلہ سے خداوند کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے۔ اور آپ سب کافی دیر سے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، اور بہت اچھے اساتذہ سے آپ خدا کا کلام سیکھتے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بشپ صاحب سے خدا کے کلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یقیناً بہت بریلینٹ ہوں گے، اور آپ کے پاس خدا کے کلام کی گہرائیاں اور آپ خدا کے بیدوں سے واقف ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ بشپ صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، اچھی خوراک لیتے ہیں، آپ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو میں اس لیول پہ جا کے تو بیان نہیں کر سکتا، تو بھی جو خدا نے باتیں مجھے دی ہیں میں ان کو آپ تک پہنچاؤں گا، اور ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ میرا خیال ہے جب ایک بندہ مٹن کھا رہا ہو اور اس کو دال دے دی جائے تو وہ تھوڑا فرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آلریڈی مٹن کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو بھی ہم پاک روح کے وسیلہ سے پاک روح جو باتیں مجھ پر عیاں کرے گا ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور مل کر ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دعا کریں گے، کلاس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ دعا میں رہنمائی کرے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے روح کی مدد کے طلبگار ہوں گے۔ خداوند پاک روح تو آ، اور اے خداوند خدا، ہم تیرے روح کی مدد سے تیرے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی آسمانی باپ، خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان گھڑیوں کے لیے، ان لمحوں کے لیے جو تم نے ہماری زندگی میں بخشے۔ خدا
खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं और सारी क्लास खुदा बाप तेरे सामने तेरे ताबेदारी के साथ हम बैठे खुदावन तो हमारे रूहानी कान खोल दे ताकि जो भी आवाज सुने खुदावन उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें और खुदावन इस कलाम को अपने दिल में लेते हुए खुदावन तेरे उस रास्तों पर चले जो खुदा बाप ने हमारे लिए तैयार किए खुदावन तेरे बंदा के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं जिसको तू दूर दराज से लेकर आया और खुदावन तूने उसको हिकमत का कलाम दिया हुआ इसके लिए हम खुदावन तेरा तेरा शुक्र करते शुक्र, हैं खुदावन खुदावन तेरी तारीफ, तू अपने बंदा को अपना तेरी बनाए तमजीद। हिकमत और फहम का दुआ अता करना ताकि खुदावन वो कलाम की गहराई हमारे तक पहुंचाने को है खुदावन हम भी अच्छे शगिर्दों की तरह उसको Yes. सुने और उसको समझे और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करे अपने खादम के लिए बिशप साहब के लिए खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ तमाम क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें ये वक्त मुहैया किया कि तेरी मीठी आवाज को सुने हालेलुया। यीशु के नाम में मांगती और पालती हूँ। आमीन आमीन आमीन। इससे पहले कि हम आज के क्लास और लेसन की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि मैं जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपकी तालीम, अगर आप पेशावर हैं तो अपना पेशा बता दें, तो उसके बाद फिर हम जो है वो आगे क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई से। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी। क्या नाम है? साहिबा। ओके, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। ठीक है जी। और मैं स्टाफ पेरेंट्स हॉस्पिटल स्टाफ राइट, गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम आमिर है और मैं सीडीए में जूनियर असिस्टेंट और ग्रेजुएशन मेरे क्वालिफिकेशन। ओके, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम यासिर है, मैं पाकिस्तान नेवी में गोल्ड कोच हूँ। ओके, गॉड। क्लास 9। ओके ओके, आप स्टूडेंट ही हैं। ओके, खुदावंद का शुक्र हो जी, यहाँ पे तमाम तरह के लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हाउसवाइफ भी। सो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जैसा बिशप साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है लीडरशिप। सो लीडरशिप के मतलब आपने 2 क्लासेस ली हैं और बिशप साहब ने उनके मतलब जैसे सनी भाई बता रहे थे कि बहुत अच्छी बातें जो हैं वो आप तक बयान की हैं। सो आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप में सबसे पहले ये एक बात आती है, लीडरशिप बाद में लीडर कौन होता है, रहनुमा कौन होता है। ठीक है, पहला सवाल ये है, इस सवाल से फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने कभी इस सवाल पे गौर किया हो या कभी आपके जहन में ये सवाल आया हो? हम साथ साथ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी करते जाएंगे। आप अपना नोट्स जो हैं वो खोल लें, पेन रेडी रखें, और साथ साथ जो है वो हम इस बात को करते जाएंगे कि रहनुमा कौन होता है, लीडर कौन होता है, किसे हम लीडर कह सकते हैं। जो बहुत आला तालीम याफ्ता है, क्या वो लीडर है? जिसके पास बहुत बड़ा ओहदा है, क्या वो लीडर है? और एक अहम सवाल मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक पे कम से कम 2 लीडर्स के नाम लिखें जिनको आप समझते हैं कि हाँ ये लीडर है। जल्दी से आप वो नाम लिख लें, कोई भी आपके जहन में जो आता है जिसे आप समझते हैं कि ये लीडर है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपनी नोटबुक पे लिखें, 2 नाम लिख लें जिसे भी आप लीडर समझते हैं, कोई भी। एक रूहानी लिख लें, एक जिस्मानी लिख लें, या 2 रूहानी लिख लें, 2 जिस्मानी लिख लें। हाँ जी, लिख चुके होंगे मेरा ख्याल है।
اتنا مشکل سوال نہیں ہے, سادہ سا سوال ہے. جی لکھ چکے ہیں سب؟ اوکے جی, ایک بھائیوں کی طرف سے آنسر آ جائے, ایک بہنوں کی طرف سے آ جائے. موسیٰ, اوکے. میرے نزدیک اگر سیاسی لیڈر دیکھا جائے وہ زیادہ ڈیفائن کرنا پڑے گا. اگر روحانی اسپرچل طور پہ دیکھے گا تو اس کے لیے ہمیں سب سے ٹھیک, پہلے نیم دو بتا دیں بس. ہمارے لیے ہمارے اسپرچل جو لیڈر ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افسر اور جو صحیح طریقے سے جو لیڈ کیا ہے وہ خدا یسوع. خدا یسوع, اوکے. اور اگر سیاسی طور پہ بات کریں تو محمد بندے کا خدا اللہ کو بھی کیا اس پہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے میں کہہ سکتا ہوں ہمارے تاریخ میں سیاسی تاریخ میں بھٹو صاحب بنے گا. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. اور پالوس رسول, اور آپ نے کیا بتایا؟ موسیٰ. ٹھیک ہے, بہت اچھا, ٹھیک ہے. سو لیڈر کے حوالے سے جب ہم لیڈر کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا ایک اچھی کوٹ ہے, وہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا. جان سی میکسویل ہیں جو لیڈرشپ پہ بڑے انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے اور بڑی باتیں وہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں. ایک سادہ سی ڈیفینیشن وہ لیڈر کی بتاتے ہیں کہ لیڈر بیسیکلی ہوتا کون ہے. ٹھیک ہے, آسان لفظوں میں لیڈر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے, a leader is one who knows the way and goes the way and shows the way. یعنی لیڈر وہ ہے, لیڈر کی تعریف اگر ہم چند لفظوں میں کریں تو وہ یہ ہے کہ لیڈر وہ ہے جو راستہ جانتا ہے, راستے پر جاتا ہے اور پھر راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم چند لفظوں میں لیڈر کو بیان کریں تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ اسے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیڈر کون ہے؟ لیڈر وہ شخص, ہم اس شخص کو لیڈر کہہ سکتے ہیں جو راستہ جانتا ہے, جو راستے پہ چلتا ہے, راستے پہ جاتا ہے اور پھر راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں. دنیا کے اندر بے شمار لیڈرز ہیں جو اپنے آپ کو لیڈرز سمجھتے ہیں, لیڈرز کہتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہنے سے کوئی بندہ لیڈر نہیں بنتا, اپنے آپ میں سمجھنے سے لیڈر نہیں بنتا. ٹھیک ہے, سو لیڈرشپ کے بارے میں, لیڈرشپ کے سیکھنے سے پہلے ہمیں لیڈر کو سمجھنا ہے کہ لیڈر کون ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے جب ہم لیڈر کو پہلے سمجھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم لیڈرشپ کی طرف آگے بڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے جی, سادہ سی بات یہ ہے کہ لیڈر کون ہے؟ جو راستہ, رسپانس چاہیے مجھے تھوڑا سا آپ کا, جو راستہ جانتا ہے, راستے پر جاتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے. صحیح لیڈر جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ نے لفظ سنا ہوگا باس. باس اور لیڈر دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باس اور لیڈر کیا ایک ہی چیز ہے؟ باس حاکم, لیڈر رہنما, کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ باس اور لیڈر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ باس اور لیڈر میں کیا فرق ہے جو ان دونوں الفاظ کو ڈیفرینشیٹ, جو ان کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے؟ اداروں کے اندر باس ہوتے ہیں, حاکم ہوتے ہیں, مالک ہوتے ہیں, لیڈرز بھی ہوتے ہیں. لیکن باس جو ہے وہ کمانڈ کرتا ہے, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ راستہ آگے بتاتا بھی ہے. راستہ آگے بتاتا بھی ہے, بالکل اچھا آنسر ہے. ٹھیک ہے, باس یعنی حاکم اور رہنما میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے جیسا ابھی انہوں نے بتایا, باس جو ہے یا حاکم جو ہے وہ کمانڈ کرتا ہے, یعنی حکم چلاتا ہے اور لوگوں سے کام کرواتا ہے. ٹھیک ہے, حاکم جو ہے وہ دوسرے افراد سے کام کرواتا ہے, جبکہ رہنما اور لیڈر جو ہے وہ افراد کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی, باس کیا ہے, حاکم کیا ہے؟ جو دوسرے افراد سے کام کرواتا ہے, لیکن لیڈر کیا ہے, رہنما کیا ہے؟ وہ افراد کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو نکلیں.
اب جو نام آپ نے پہلے لکھے، ٹھیک ہے، یا جو نام آپ کے ذہن میں آئے جو آپ کی نوٹ بکس پہ تھے، آپ ان میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کسی باس کا نام لکھا ہے، میں نے کسی حاکم کا نام لکھا ہے، یا میں نے ایکچوئل لیڈر کا نام لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. سو ہمیں سب سے پہلے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنا ہے، یہ ہمارے ذہن میں آئیں. لیڈر کیا ہے، لیڈر کی کوالٹیز کیا ہیں، اور باس اور لیڈر میں فرق کیا ہے. میرا خیال ہے آپ ان کو سمجھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. باس اور لیڈر میں کیا فرق ہے، ایک لائن میں بتائیں. باس کیا ہوتا ہے جی؟ دوسرے افراد سے کام کرواتا ہے. اور لیڈر کیا ہوتا ہے جی؟ جو لیڈر ہے وہ ساتھ مل کے کام کرتا ہے. آگے بڑھیں گے. میرا خیال ہے لیڈر کو ہم نے مختصر طور پہ جان لیا. لیڈر وہ ہے جو راستہ جانتا ہے، راستے پہ جاتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ لیڈر وہ ہے جو افراد کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. وہ صرف حکم نہیں چلاتا، صرف آرڈر نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کو ترقی کی جانب لے کر چلتا ہے اور ساتھ میں خود بھی ان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو آگے ہم بڑھیں گے. لیڈرشپ، قیادت کیا ہے؟ دنیا کے اندر جب ہم لیڈرشپ ٹاپک کو دیکھتے ہیں تو لیڈرشپ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، ایک بہت اہم مضمون ہے. اور یہ مضمون دنیا کے تمام اداروں کے اندر جو ہے اہمیت کا حامل ہے. وہ ہاسپٹلز ہوں، وہ سکولز ہوں، وہ ادارے ہوں، وہ فرمز ہوں، کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے. اور لیڈرشپ پوری دنیا کے اندر جو ہے اہم مضمون ہے اور اہم نقطہ نگاہ سے اس کو مانا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. اور جب ہم دنیا کے اداروں کی بات کریں کہ دنیا کے ادارے جو ہیں وہ لیڈرشپ کو اہمیت دیتے ہیں. دنیا کی فیکٹریز جو ہیں وہ لیڈرشپ کو اہمیت دیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے اور انہوں نے دنیا کے نظام کو چلانا ہے. اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے لیڈرشپ جو ہے وہ سیمینارز رکھے جاتے ہیں، اور جو ان کے لوگ ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کو ٹرینز کیا جاتا ہے، ان کو لیڈرشپ سکھائی جاتی ہے. اور جب دنیا کے ہر ایک ادارے کے اندر لیڈرشپ پڑھائی جاتی ہے، لیڈرشپ سکھائی جاتی ہے، تو یقیناً اس دنیا کے اندر چرچ بھی بہت ہی اہم ادارہ ہے. آمین. اور جب اگر دنیا کے لوگ لیڈرشپ کو پڑھ رہے ہیں، دنیا کے لوگ دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے، دنیاوی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے لیڈرشپ کو اہمیت دیتے ہیں، تو چرچ کو بھی لیڈرشپ کی انتہائی ضرورت ہے. چرچ کو بھی لیڈرشپ کو سیکھنا ہے. اور اگر ہم لیڈرشپ کو باقاعدہ طور پر سیکھ کر، لیڈرشپ کے باقاعدہ اصول کو سیکھ کر ہم آگے بڑھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر اس چرچ کی اچھی نگہبانی کر سکتے ہیں. یہ چرچ آگے اچھے طور سے بڑھ سکتا ہے. آمین. آمین. میں یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے مطابق یہاں پہ قابل لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں. لیڈرشپ آپ کے نظریے میں کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ ہے؟ کلاس میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. لیڈرشپ کے بارے میں جب اگر ہم دیکھیں تو کسی جگہ کسی گروہ کو جب ہم مینیج کرتے ہیں، سب سے پہلا اس کا پوچھا تمہیں بائبل سے ملتا ہے. دنیا تو بات میں آتی ہے. آپ کا چھوٹا سا ایگزامپل دیکھیں. ہاں جی. جب خداوند نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو لازمی سی بات ہو کہ روحی مسائل بہت زیادہ تھے. تو موسیٰ چونکہ ایک ہے، خداوند نے موسیٰ کو بتایا ایگزامپل نہیں، شارٹ سی صرف ڈیفینیشن کہ یہ میرے خیال میں یہ لیڈرشپ ہو سکتی ہے. لیڈرشپ یہی ہے کہ ایک گروہ کو، ایک مجمع کو، ایک کسی کمیونیکیشن کو طریقے سے چلا سکتا ہے. ان کی رہنمائی کرنا لیڈرشپ ہے. جی. اور کوئی؟ پھر ہم آگے بڑھیں گے.
लीडरशिप रहनुमाई करना है। रहनुमाई है और हम्बल होना चाहिए और faithful होना चाहिए। ठीक है जी, फेथफुल होना चाहिए, रहनुमा होना चाहिए, ये तो लीडरशिप की क्वालिटीज है। ओके है, एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप की जब हम बात करें तो लीडरशिप एक महदूद टॉपिक नहीं है, यहाँ लीडरशिप को एक ही लफ्ज में बयान नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें पहले लीडरशिप को सीखना है, लीडरशिप के असूलों को सीखना है, और फिर हम इसको रूहानी लीडरशिप में लेके आएंगे, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि लीडरशिप फर्क चीज है और रूहानी लीडरशिप जो है दुनियावी लीडरशिप से फर्क है, ठीक है। लीडरशिप के हमने असूलों को तो सीखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो अहम मकसद है वो ये है कि हम रूहानी लीडरशिप सीखें और बाइबल के मुताबिक हम चर्च की अच्छी रहनुमाई कर सकें। आमीन, आमीन। सो लीडरशिप की हम बात करें तो लीडरशिप को आप किसी एक लफ्ज में परो नहीं सकते, लीडरशिप को आप एक जुमले में बयान नहीं कर सकते। लीडरशिप एक वसी टॉपिक है, और लीडरशिप की जब हम बात करें तो ये एक मुसलसल सीखते रहने का अमल है। लीडरशिप महदूद नहीं है, लीडरशिप रुकने का नाम नहीं है, बल्कि लीडरशिप सीखते रहने का नाम है। जैसे मैंने पहले बताया कि जॉन सी मैक्सवेल लीडरशिप पे बड़े लेक्चर देते हैं, ठीक है। उन्होंने वो लीडरशिप एक सेमिनार कर रहे थे, तो उन्होंने उनकी क्लास में से किसी ने हाथ उठाया और उसने कहा कि आप लीडरशिप के बहुत से असूल बताते हैं, इतने असूल हैं, ये है, ये है, ये है, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुझे एक बात वो बता दें जो मुझे मालूम होनी चाहिए कि हाँ लीडरशिप ये है। और वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ सादा सा इसका ये जवाब दिया कि लीडरशिप इससे बढ़ के है, एक बात को जानना ही लीडरशिप नहीं है, बल्कि एक बात से ज्यादा को जानना जो है ये लीडरशिप है, ठीक है। दूसरी बात, लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो लीडरशिप जो कुछ आप लोगों से करवाना चाहते हैं उस अमर में उनकी रहनुमाई करना यह लीडरशिप है, ठीक है जी। फिर मैं इस लाइन को रिपीट करूंगा कि जो कुछ आप चाहते हैं कि लोग ये करें, ठीक है, उसी अमर में उनकी रहनुमाई करना लीडरशिप है। लीडरशिप की और भी डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि जो फ्रंट लाइन पे बंदा है यही लीडर है, जो सामने खड़ा बंदा जो है, जो हमें नजर आ रहा है, हम ये समझते हैं कि यही लीडरशिप है, या सामने आ जाना जो है ये लीडरशिप है कि मैं भी सामने नजर आऊं, मैं भी सबसे आगे हूं, मैं भी फ्रंट पे नजर आऊं, तो यही लीडरशिप है। लेकिन याद रखें, लीडरशिप सिर्फ सामने खड़े होने का नाम नहीं है, फ्रंट लाइन पे आने का नाम नहीं है, बल्कि लीडरशिप इससे आगे का नाम है कि अगर आप आगे चल रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपकी मर्जी के तहत लोग आपके पीछे पीछे भी चलें और आपके मंसूबा के साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर जो मंसूबा, जो प्लान आपने तैयार किया है, आपके साथ मिलकर लोग उस मंसूबे के साथ चलना शुरू हो जाएं। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें नहमिया की मिलती है, ठीक है। नहमिया ने जब खुदा के घर की दीवार का काम शुरू किया, नहमिया को खुदा ने बोझ दिया कि हम ये काम करेंगे, ये एक मंसूबा है, एक प्लान है, ये एक विजन है कि हम ये काम करेंगे कि हम यरूशलेम की जो दीवार है वो तामीर करेंगे, ठीक है। सिर्फ आगे ही आ जाना नहीं है, सिर्फ फ्रंट लाइन पे नहीं आ जाना, सिर्फ सामने नहीं आके खड़े हो जाना, ठीक है, बल्कि सही लीडरशिप ये है कि लोग आपके मंसूबा को तस्लीम करें और फिर उसी मंसूबा के लिए आपकी रहनुमाई में काम करें, ठीक है जी। सही लीडरशिप यह है कि लोग आपके मंसूबा को तस्लीम कर लें, मान लें कि जो मंसूबा आपने उनके साथ रखा है, उन्होंने कहा जी ठीक है, ओके, हम यरूशलेम की दीवार बनाएंगे। दूसरे नंबर पे ये, पहली नंबर पे ये कि वो आपके मंसूबा को तस्लीम करें, दूसरे नंबर पे ये उसी मंसूबा को पूरा करने के लिए आप ही की रहनुमाई में चलें। ये है सही लीडरशिप, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गई सबको, ठीक है, ओके। आपको कोई मुश्किल हो तो आप वो नोट कर सकते हैं, फिर हम उसको बाद में जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं।
लीडरशिप लोगों की रहनुमाई करना है। जो कुछ आप लोगों से करवाना चाहते हैं वो आपकी रहनुमाई में लोग करें, ठीक है। उससे आगे ये कि लीडरशिप जो है वो ये है कि लोग आपके मंसूबा को माने, आपके मंसूबा को तस्लीम करें और फिर आप ही की रहनुमाई में आप ही के मंसूबा के लिए काम करें, आपके साथ मिलकर आपकी रहनुमाई में उस मंसूबा को सरअंजाम दें। आमीन। इससे एक अगली बात ये, लीडरशिप जो है वो असर अंदाज होना है। असर अंदाज होने से मुराद ये, जब हम लीडर हैं, लीडर का मतलब ये, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से लोग समझते हैं कि मैं सामने आ जाऊंगा, मैं फ्रंट लाइन पे हूं तो ये लीडर, ठीक है। जब आप फ्रंट लाइन पे खड़े हैं तो आपकी लीडरशिप का अंदाजा इस बात से होगा कि आपके पीछे भी लोग हैं। आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो पैरोकार हैं, उनसे आपकी लीडरशिप का अंदाजा होगा। ये नहीं कि मैं लीडर तो हूं, ठीक है। बाज़ औक़ात हम कलीसियाओं में ऐसा होता है कि अक्सर लोग हैं वो कहते हैं जी मैं भी गीत गाना चाहता हूं, चर्च में मुझे भी मौका दिया जाए। वर्शिप हो रही है, जो क्वायर है वो वर्शिप कर रही है, लोग उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, ठीक है। उसमें कोई कहता है जी मैं भी गीत गाना चाहता हूं, उसको मौका दिया जाता है, वो आके गीत गाना शुरू करता है, लेकिन वो गीत ही ऐसा शुरू कर देता है या वो ऐसी सुरें लगाना शुरू कर देता है कि चर्च उसके साथ गा ही नहीं पाता, ठीक है। तो क्या वो सही लीडर होगा? होता है ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे चर्च में ही होता है, अक्सर ही होता है कि अक्सर कोई कहे तो हम उसे कहते हैं ठीक है जी आप हदिये नजराने का जो गीत होगा उस वक्त आप कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्वायर वर्शिप कर रही है, माहौल अच्छा बनाओ। एक दिन एक भाई आए, उन्होंने कहा जी मैं कलाम से पहले जो है मैं कोर्स गाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे वो वाला मौका दिया जाए। हमने कहा कि भाई आप बाद में गा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे वही टाइम चाहिए कलाम से पहले का। बड़ा अच्छा माहौल था, खुदावंद का मसा था, हुजूरी थी, क्वायर ने बड़ी अच्छी वर्शिप की, ठीक है। जैसे उन्होंने वो कोर्स गाना शुरू किया, कुछ उनके सुर ऐसे थे कि चर्च भी उनके साथ नहीं गा सका, फिर वो जो ढोलक वाला था बार बार वो भी इधर उधर हो रहा था, यानी गीत गाने वाले कोई लय में भी नहीं थे इतने, ठीक है। बात करने का मतलब ये है कि सही लीडरशिप की हम बात करें तो ये है कि शौक तो है कि भाई मैंने भी सामने आना है, मुझे भी लोग देखें, मैं भी फ्रंट लाइन पे हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पीछे आपके साथ लोग मिलकर काम नहीं कर सकते तो यू आर नॉट अ गुड लीडर। ये सही अच्छी लीडरशिप नहीं है। सो लीडरशिप अहम बात ये कि असर अंदाज होना है। अगर कोई भी लीडर अपनी कांग्रीगेशन पर, अपने अदारे पर या जो भी लोग हैं उन पे असर अंदाज हो सकता है तो यही अच्छी लीडरशिप है। अब जब हम असर अंदाज होने की बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि लीडरशिप सिर्फ एक ही लफ्ज नहीं है, लीडरशिप महदूद नहीं है, ठीक है। ये समझ लें कि लीडरशिप असर अंदाज होने का नाम है, ठीक है। जब हम असर अंदाज होने की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीजें आती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ चीजों को जो है वो हम बयान कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो एक लीडरशिप को असर अंदाज होने में मामन साबित हो सकती हैं। पहली बात ये, ठीक है, जब आप इसको नोट कर लें कि लीडरशिप असर अंदाज होने का नाम है और इस असर अंदाज होने में कुछ अनासर हैं, कुछ अवामल हैं, ठीक है। मार्कर सर मिल जाएंगे, मार्कर। लेकिन ये ड्राई है। जी थैंक यू, थैंक यू। यहां तक क्लियर है आप सबको? यहां तक क्लियर है सबको? जो कुछ पढ़ा है आप उसको समझ रहे हैं? ओके जी। मेरी लहाई कोई ज्यादा अच्छी नहीं है,
लीडरशिप असर अंदाज होना है, ठीक है। जब हम असर अंदाज होने की बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होंगी जो असर अंदाज होने में मामन साबित होती हैं। पहले नंबर पे ये है आपका किरदार। जब हम असर अंदाज होने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज आता है वो है किरदार। किसी भी लीडर के, अगर कोई भी लीडर अपना असर अपनी कांग्रीगेशन पर, अपने अदारे पर छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसका कैरेक्टर जो है वो अहम है, ठीक है। जब हम किरदार की बात करते हैं तो याद रखें लीडरशिप, पालूस रसूल, जैसे अभी उन्होंने कहा कि पालूस रसूल एक अच्छा लीडर है, ठीक है, ये लीडरशिप में उनका नाम लिया गया। और याद रखें किसी को मुतासिर करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो आपका किरदार है। जब हम चर्च लीडरशिप की बात करते हैं, पास्टर हैं, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, तो जब उनका किया जाता है तो जहां पे पालूस रसूल ने तिमोथियुस को बताया कि जो निगहबान का ओहदा चाहता है वो क्या हो जी, वो बे-इल्जाम हो, ठीक है। उन सारी कैटेगरीज में जो है वो एक लफ्ज ये, एक लाइन ये आई है कि वो बे-इल्जाम हो। और याद रखें लीडरशिप, हमेशा इस बात को याद रखें कि लीडरशिप जो है वो इंसान के अपने आप से शुरू होती है, ठीक है। लीडरशिप जो है वो हमारी बातनी इंसानियत से शुरू होती है। लीडरशिप जो है वो हमारे अंदर के इंसान से शुरू होती है। लीडरशिप जो है वो हमारे अपने किरदार से शुरू होती है। लीडरशिप जो है वो हमारी बातनी इंसानियत से शुरू होती है। अगर हम अपने, पालूस रसूल, जैसे पालूस रसूल की मिसाल दी गई, पालूस रसूल कहते हैं कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं कि अपने आप को काबू में रखूं, ठीक है। और अगर हम अपने आप को काबू में कर सकते हैं, पहली बात ये, अगर हम अपने आप को काबू में करने में कामयाब हो गए, अगर हम अपने आप को काबू में रखने के काबिल हो गए हैं, तो फिर हम लोगों को भी काबू में रख सकते हैं। अगर हम खुद पे कब्जा करने में या खुद को लीड कर सकते हैं, हम अपने जज्बात को, अपनी बातनी इंसानियत को लीड करने में कामयाब हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है हम कांग्रीगेशन को, अदारे को और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको लीड करने के काबिल हो सकते हैं। आमीन, आमीन। सो अहम बात यह है कि लीडरशिप जो है वो हमारी बातनी इंसानियत से शुरू होती है। लीडरशिप जो है वो हमारे अपने आप से शुरू होती है। लीडरशिप जो है वो हमें अपने आप को, पहले नंबर पे ये कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना है और फिर हम दूसरों को कंट्रोल कर सकेंगे। आमीन। और रूहानी मानों में हम ये इस बात को यूं सीखते हैं कि जब हम शख्सी तौर पर तन्हाई में जंग लड़ते हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो फिर खुदा हमें मैदान में भी फतह देता है। इसमें दाऊद की बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि दाऊद उस वक्त भी जंग लड़ता था जब उसे कोई देखता नहीं था। दाऊद शेर से, रीछ से उस वक्त लड़ा जब उसे कोई नहीं देख रहा था। वो अपने काम के साथ फेथफुल था। लेकिन याद रखें, बात सिर्फ करने का मतलब यह है कि जब हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को लीड कर सकते हैं, अपनी बातनी इंसानियत को लीड कर सकते हैं, तो हम दूसरों को भी लीड कर सकते हैं। हम अपने जज्बात को लीड कर सकते हैं तो हम दूसरों को भी लीड कर सकते हैं। हम अपने करैक्टर को बिल्ड कर सकते हैं तो फिर हम दूसरों के करैक्टर को भी बिल्ड कर सकते हैं। और याद रखें, असर अंदाज होने के लिए हमारा करैक्टर, हमारा किरदार जो है वो सबसे अहम चीज है। आमीन, ठीक है जी। लीडरशिप क्या है? असर अंदाज होना, ठीक है। हम ये सीख रहे हैं कि लीडरशिप असर अंदाज होना है। अगर हम किसी पे असर छोड़ने के काबिल हो गए, हम दूसरे लोगों को मुतासर करने में कामयाब हैं, तो मेरा ख्याल है कि यही अच्छी लीडरशिप है, ठीक है। और जब हम मुतासर करने की बात करें तो उसमें यह है कि हमारा किरदार जो है, एक लीडरशिप में, लीडरशिप के अंदर किरदार का अच्छा होना, किरदार का पाकीज़ा होना बहुत
اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے آگے بڑھیں. دوسرے نمبر پہ علم, تعلیم کا ہونا. لیڈرشپ اثر انداز ہونا ہے, اور جب ہم اثر انداز ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کردار, اور دوسرے نمبر پہ علم, تعلیم کا ہونا, اور جس چیز کو ہم لیڈ کر رہے ہیں اس کے متعلق ہمارا علم ہونا, یہ اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کو متاثر کرنے کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو, اور یاد رکھیں یہاں پہ صرف یہ ایک چیز مکمل لیڈرشپ نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ جس کے پاس بہت علم ہے ایسا نہیں ہے کہ وہی لیڈر ہے, یا جو صرف ایک اچھا باکردار شخص ہے صرف وہی لیڈر ہے, نہیں, بلکہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ لیڈرشپ, مختلف چیزیں مل کر جو ہیں وہ لیڈرشپ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں, کردار سے آگے علم کی بات ہے. بہت سے لوگ علم والے ہیں لیکن وہ لیڈر نہیں ہیں. بہت سے لوگ تعلیم یافتہ ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, لیکن وہ لیڈر نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیں لیڈرشپ کے اندر تعلیم کا ہونا, علم کا ہونا, علم سے مراد جاننا. ٹھیک ہے, جس کام میں آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں, جس کام کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, اس کے متعلق آپ کے پاس علم ہونا, اس کام کی مکمل واقفیت ہونا. جب آپ کے پاس اس چیز کا مکمل علم ہے تو ہی آپ دوسرے لوگوں پہ اپنا اثر چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے میں نے کہا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اثر انداز ہونا ہے, اور اثر انداز ہونے کے لیے پہلے نمبر پہ آپ کا کردار, دوسرے نمبر پہ آپ کا علم. علم سے مراد جاننا, جس چیز کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اس کے متعلق, یا اس کو آپ کتنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے متعلق آپ کا علم ہونا. جب آپ کے پاس اس چیز کا مکمل علم ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں, پھر ہم لوگوں پہ اپنا اچھا تاثر جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. اور جب ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہی اچھی لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, چرچ لیڈرشپ کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. میں صرف چند باتیں لیڈرشپ کے متعلق سکھا رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم چرچ لیڈرشپ, روحانی لیڈرشپ اور لیڈرشپ کے جو اصول کلام کے مطابق ہیں ان کی طرف ہم بڑھیں گے. تیسرے نمبر پہ اس میں ایک چیز آتی ہے وجدان. اثر انداز ہونے کے لیے یا لیڈرشپ کے اندر وجدان کا ہونا ضروری ہے. یعنی اس سے مراد یہ کہ وہ چیزیں جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن لیڈر کو وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. کانگریگیشن کو, آپ کے فالوورز کو, آپ کے ادارے کو شاید وہ چیزیں نظر نہ آ رہی ہوں, لیکن لیڈرشپ کے اندر لیڈر کو وہ چیزیں بھی نظر آنی چاہیے. اور اگر لیڈرشپ کے اندر یہ ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا متاثر کر سکتے ہیں, آپ لوگوں پر اچھا تاثر جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. میں اکثر اپنے چرچ میں اس بات کو کہتا ہوں, اپنی ٹیم کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ چرچ کے دوران اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ فلاں چیز ادھر لے آئیں یا فلاں بندہ بیٹھ جائیں, وہ آگے آ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کو کچھ نہ کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے. جو سامنے کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے, جو پاسٹر ہوتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ چیزوں کو شفل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ میں نے اپنی ٹیم کو یہ سکھایا کہ جب میں چرچ کے دوران یا کوئی بھی میٹنگ ہو تو اس کے دوران میں یہ کہوں کہ یہ چیز ایسے نہیں, ایسے کر دی جائے, تو اس میں فوری طور پہ بحث نہ کریں کہ نہیں فلاں بندہ پیچھے بیٹھا تو اس کو آگے کیوں بٹھایا گیا, یا اس کو ادھر کیوں کیا گیا, یا اس کو ادھر کیوں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی, لیڈر کو ان چیزوں کو
लीडर को वो चीजें भांप लेनी चाहिए। भांप लेना जो है बेसिकली लीडरशिप की एक बड़ी अहम क्वालिटी है, ठीक है। सो याद रखें, किसी को मुतासिर करने के लिए अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये लीडरशिप की अहम क्वालिटी है, अगर हम ये करते हैं तो ये एक अच्छी लीडरशिप है। किसी को मुतासिर करने के लिए, अपनी कांग्रीगेशन को, अपने फॉलोअर्स को, क्योंकि लीडरशिप असरअंदाज होना है, मुतासिर करना है। इससे आगे चौथी बात है तजर्बा। लीडरशिप के अंदर जब हम कहें कि लीडरशिप क्या है, तो लीडरशिप के अंदर तजर्बा जो है, एक्सपीरियंस जो होना है, वो हमारे लिए बहुत अहम है। जिस भी चीज को आप कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस होना, उस चीज का तजर्बा होना इंतहाई जरूरी है। पांचवें नंबर पे है अहलियत, काबिलियत। अहलियत, लीडरशिप असरअंदाज होना है, और मुतासिर करने के लिए तजर्बा, अहलियत और गुज़श्ता कामयाबियां। हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड, यानी ये चीजें हैं जो दूसरे लोगों को मुतासिर करती हैं। कोई हमारे किरदार से मुतासिर हो सकता है, कोई हमारे इल्म से मुतासिर हो सकता है। आप अपने किरदार से मुतासिर कर सकते हैं, आप अपने किरदार से असरअंदाज हो सकते हैं, आप अपने इल्म से असरअंदाज हो सकते हैं, आप अपने वजदान से असरअंदाज हो सकते हैं, आप अपने तजर्बा से असरअंदाज हो सकते हैं, आप अहलियत, आपकी जो काबिलियत है उससे असरअंदाज हो सकते हैं, और आपने माजी में जो कामयाबियां हासिल की हैं, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे भी आप असरअंदाज हो सकते हैं। सो ये है लीडरशिप। लोगों पर असरअंदाज होकर उनको अपने पीछे चलाना, यह है लीडरशिप। जैसे मैंने पहले कहा कि लीडर का अंदाजा उसके फॉलोवर से होता है, उसके पैरोकार से होता है। बंदा कि जी मैं लीडर हूं, लेकिन उसका पैरोकार एक भी ना हो, फॉलोवर एक भी ना हो, तो फिर लीड किसको कर रहे हैं वो? अगर आपके पास एक भी बंदा नहीं है जिसे आप लीड कर रहे हैं, लेकिन आप हैं लीडर, ठीक है। सो जब आप से लोग असरअंदाज होते हैं, जब आपसे लोग मुतासिर होते हैं किसी भी एक बात से, ठीक है, इन सारी बातों से, ठीक है, सिर्फ एक एक बात लीडरशिप नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ बातें मिलकर लीडरशिप होती हैं। जब लोग आपसे मुतासिर होते हैं, जब आप लोगों पर असरअंदाज होते हैं, तो फिर लोग अपना नजरिया छोड़कर आपके नजरिए के साथ एक होते और आपकी रहनुमाई में चलने के लिए इत्तेफाक करते हैं। फिर लोग, जब आप लोगों पे अपना असर छोड़ने में कामयाब हो गए हैं, तो फिर लोग भी आपके पीछे चलने के लिए अग्री हैं, फिर लोग भी आपकी रहनुमाई में चलने के लिए तैयार हैं। सो लीडरशिप असरअंदाज होना है। लीडरशिप
میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھیں، بلکہ آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ہو. لکھیں، ان کے نام لکھیں، اپنی ڈائری پہ نام لکھیں. لوگوں نے آپ پہ اثر چھوڑا ہو، کسی لیڈر نے. بہت دفعہ تو ہم کسی کا اثر قبول ہی نہیں کرتے، کسی کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں، متاثر، ہاں جی بالکل. جب ہم کسی سے اثر انداز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ہم اس کو مانتے ہیں. ہاں جی، آپ لکھ سکتے ہیں. اب جب ہم متاثر ہونے کی یا تاثر کی بات کرتے ہیں تو تاثر اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو کسی نے آپ پہ اچھا اثر چھوڑا ہو اور کسی نے برا اثر بھی چھوڑا ہو آپ پہ. ٹھیک ہے، تاثر دونوں طرح کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو آپ دونوں طرح کا لکھ سکتے ہیں. آگے پھر ہم اس کو بعد میں دیکھیں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے زندگی کے اندر. کچھ لوگ ہیں وہ ہم پہ، ان کا اچھا تاثر ہم پہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں ان کا برا تاثر ہم پہ ہوتا ہے. کچھ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کچھ کو ہم برا سمجھتے ہیں. کیوں عامر بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ، میرا خیال ہے آپ نے نام لکھ لیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. سو بتائیں جی، کوئی بھی مجھے بتا دیں کھڑا ہو کے. جی عامر بھائی. صحیح. کیا اثر ان میں آپ پہ چھوڑا، کیا آپ نے فیل کیا؟ ہاں ہاں، ان کے خطوط سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. خطوط میں آپ نے کیا دیکھا؟ پالوس رسول خطوط لکھ رہا ہے تو اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ اس میں آپ کو کیا نظر آیا؟ پالوس رسول کے اندر رومیوں کا ہاتھ ہم دیکھیں تو رومیوں کے ہاتھ کے اندر ہم جو ہے وہ پالوس رسول کے، رومیوں اور غلطیوں کا ہاتھ، اس میں ہم پالوس رسول کے علم کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس علم کس قدر ہے پرانے عہد نامہ کا، اور کیسے وہ شریعت اور فضل کو ایک کرتا ہے. ٹھیک ہے، تجربہ بھی تھا. اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کبھی کسی نے آپ پہ برا اثر چھوڑا ہو؟ یہ بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں. لوگ اچھا اثر بھی چھوڑتے ہیں، برا اثر بھی چھوڑتے ہیں. اسی لیے تو لیڈرز کے درمیان بھی جنگ رہتی ہے اور لیڈرز کے کانگریگیشن کے درمیان بھی جنگ رہتی ہے. ٹھیک ہے، نہیں ان کی نہیں بات کر رہا، ویسے میں کسی کی بات کر رہا. ہاں ہاں، اوکے، ٹھیک. تو دوسرے کے لیے نیگیٹو بھی ہو سکتا. بالکل صحیح. ایکچوئل میں بات جو کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ برا تاثر پوچھنے کا مقصد یہ ہے، جب ہم کہیں گے کسی بھی ایک شخص کا آپ نام لیتے ہیں کہ ہاں جی فلاں شخص کا برا اثر ہے مجھ پہ، تو اس کی کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کردار کی وجہ سے ہے، اس کے علم کی وجہ سے ہے، وہ نا تجربہ کار ہے، کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اصل میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ بہت اچھے لیڈر تھے. ہاں بنی سے جتنا بھی گناہ کر رہے تھے پھر بھی وہ بار بار بتاتے کہ تو انہیں معاف کر رہے ہو، اگر نہیں جانا تو میرا بھی نام ہٹا دے. اس سے میرے خیال بہترین لیڈر ہے. ہاں جی. اور پھر میں اپنی زندگی میں اگر دیکھوں تو بڑے میں نے چرچز میں مطلب کہ میرے باپ دادا بھی ایڈر بھی تھے، لیکن میں نے یہاں آ کے جو بشپ صاحب سے اتنی گہرائی میں تعلیم پائی. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے نزدیک میں نے اپنی پوری لائف میں اچھا ایک لیڈر پایا، جن کی وجہ سے اب میں کہیں بھی مطلب جو سیکھا ہوا ہے ان سے کہیں کلام شیئر کرتے ہیں نا تو میرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے سیکھا. ہاں جی، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا نام لینا کہ سیکھیں. بالکل. بیسیکلی آپ جیسے آپ ان کے نام لے رہے ہیں، آپ نے پالوس اور سلاس کا لیا، سسٹر جی نے بشپ صاحب کا نام لیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لیڈر آپ نے کہاں سے ان کو ماننا شروع کیا؟ جب یہ آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہوئے.
وہ کسی بھی بات سے، اپنی تعلیم سے، بائبل کے عمیق ویدوں کی وجہ سے جو انہوں نے بیان کی ہیں. یعنی لیڈرشپ بیسیکلی اثر انداز ہونا ہے. لیڈرشپ کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں پہ تاثر چھوڑنے کے لائق ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے لیڈرشپ کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پالوس اور سیلاس کی انہوں نے بات کی کہ وہ ان کے خطوط کی وجہ سے امپریس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. خطوط کے اندر جو کچھ انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا یہ لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. سو لیڈرشپ جو ہے وہ اثر انداز ہونا ہے. اس سے آگے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کیا آپ تک کبھی یہ بات پہنچی کہ آپ کتنے لوگوں پر اثر انداز ہوئے ہیں؟ جہاں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کبھی کسی پہ اثر انداز ہوئے ہیں؟ برے بھی ہوئے ہوں گے، اچھے بھی ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی ہوتے ہیں. نہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. دونوں طرح سے ہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. نہیں، اصل میں یہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ ہم برے ہوں گے، کسی جگہ پہ ہم اچھے ہوں گے. اوور آل ہم اچھے بھی نہیں ہیں، اوور آل ہم جو ہے وہ برے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سر باہر ہم جتنے بھی اچھے ہیں گھر والے نہیں مانتے. میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے سبزی لے کے تک میرے کہتی ہے گھر میں اتنا کوئی نہیں پتہ صحیح نہیں. اوکے. ایگزیکٹلی. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن آپ کسی جگہ پہ تو اچھے اثر انداز ہوئے ہوں گے. کسی نے یہ آپ کا کہ ہاں جی میں آپ کی اس بات سے، آپ کے اس بات سے امپریس ہوا ہوں. میں گھر میں بھی اچھی لیڈر اور جہیدین کی لیڈ کرتی. ہاں ہاں. میرے فیملی ہمارے نیبر سے ہے، یہ نیچے رہتے ہیں، ایک سال بچایا تو یہ بہتر بتا سکے گا. ہاں ہاں. صحیح. تو شکر خدا کا کہ گھر میں بھی خدا بات کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کا سارا کریڈٹ جو ہے بشپ صاحب کو جاتے ہیں. دیٹس گڈ. اس لیے کہ تالیاں وہ بجائیں. جو سنتے ہیں تو یہ سارا بڑے خوش ہوتے ہیں. صحیح. وہ جب بائک کی بات کرے ان مجھے ہنسی آ رہی تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آج کچھ تم سن رہی ہو اور یہ سارا کچھ ہے تمہارے استاد نے. ایگزیکٹلی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. گاڈ بلیس یو جی. ٹھیک ہے. اور کوئی بتانا چاہے؟ بیسیکلی جہاں جہاں پہ بھی ہم ہیں اور جہاں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ لیڈ کر رہے ہیں، جہاں پہ اداروں کے اندر ہیں، سکولز کے اندر ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو اثر آپ چھوڑ ہی رہے ہوں گے. وہاں بھی میرے اچھی لیڈر پہلے نا ویسے جب ہاں. بیسیکلی میں اللہ سے رہتا ہوں. اچھا. ٹھیک. اچھے طریقے سے اسے میرا اللہ ہو جائے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ میں بڑا اللہ ہو جائے. ہاں. یہ آؤٹ پٹ یہ ملا کہ 98 میں بردان سے میں پوچھنے گیا تو بڑے بڑے افسران تھے گریڈ ڈیولپ کر رہا وہ اتنے متاثر ہوئے. میں نے ایک اپلیکیشن کی حالانکہ 4 سال کا گریڈ ڈیولپ 1 سال کے بعد اسلام آباد یہ اس کا ایک اچھا بالکل یہی بات ہے اصل میں یہی بات. ہاں جی. میوزک کی وجہ سے، یعنی میوزک کا، ہاں جی، اہلیت تھی، علم تھا آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہماری جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پہ برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جہاں پہ بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. یعنی اثر انداز ہونا بیسیکلی جو چیز میں آپ کو وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. سنی بھائی بھی بتا سکتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے. وہ پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سوری آپ کا نام کیا؟ زہیر. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے کسی نے آ کے آپ سے کہا کہ جی میں آپ کی اس بات سے بہت امپریس ہوں؟ کبھی ہوا ہے؟ پرسنالٹی سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. زیادہ تر جب کوئی ہم سے کوئی برا تاثر لیتا ہے تو وہ تو ہم تک نہیں پہنچتا، اور پہنچے بھی تو کئی دوسرے تیسرے بندے کے ذریعے پہنچتا ہے. تو ڈائریکٹ کوئی نہیں آگے بتاتا کہ نہیں آپ مجھے برے لگ رہے ہیں یا یہ بات آپ نے بری کی ہے. ٹھیک ہے. سو لیڈرشپ جو ہے، ہم لیڈرشپ کو سیکھ رہے ہیں. یہ لیڈرشپ جو ہے وہ اثر انداز ہونا ہے، تاثر چھوڑنا ہے. اگر ہم اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، اگر ہم اثر انداز ہونا جانتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اندر دیکھتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو کاٹتے تراشتے ہیں تو میرا خیال ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور جب ہم اثر انداز ہونا شروع کریں گے لوگوں سے تو وہاں سے لیڈرشپ کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے جی. اوکے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. جی سر یہاں پہ ہم بریک لے لیں. ہاں جی بریک لے لیں.
یہ اسٹاپ کر دیں.